ہم پر بہت بڑا فضل کہ جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ سچی بات ہے، اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو نہ صرف عبادات بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، معاملات گھر کے ہوں، بازار کے ہوں، محلے داری کے ہوں، رشتہ داری کے ہوں، خاندان کے ہوں، کاروبار کے ہوں، اسلام ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے آپ اگر اوپر چلے جائیں، بات بادشاہت کی ہو، حکومت کی ہو، اسلام اس میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے آپ اوپر چلے جائیں، اگر ہمارے جو اسلامی تعلقات ہیں عالم اسلام کے ساتھ یا عالم دنیا کے ساتھ، عالم کفر کے ساتھ، وہ کیسے ہونے چاہیے، اسلام اس پر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف، اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج کل عالمی سطح پہ ایک معاہدہ ہے جس کا بڑا چرچا ہے، جس کو ابراہیم اکارڈ کے نام سے، یعنی ابراہیم معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بظاہر اس کا آغاز 2020 میں ہوا، یہی ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھا، اس نے ثالثی کروائی، اور اس معاہدے کے پیچھے مقصد یہ تھا اس وقت کہ عرب اور اسرائیل کے باہمی تعلق اچھے ہو جائیں، اور اس کے لیے اس معاہدے کا نام رکھا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر۔ اور یہ بات کہی گئی کہ چونکہ یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں کا جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے، اس لیے تینوں مل کر ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جمع ہو جائیں۔ اور پھر اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس معاہدے کے تحت اس وقت وقتی طور پر انہیں کامیابی بھی ملی، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کچھ عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلق اچھے کر لیے۔ بعض نے، جس طرح کہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اپنے سفارتی تعلقات یا کاروباری تعلقات اس کو بہتر بنا لیے۔ محترم بھائیوں، مقصد یہاں تک نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ، دنیا میں جس نے مسلمانوں کے ملک ہے، سب کے ساتھ اسرائیل کا تعلق اچھا ہو جائے، خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ۔ وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان ایٹمی قوت ہے، ایٹمی طاقت ہے، اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلق اچھے ہو جائیں، یہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ محترم بھائیوں، جو بات اب میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگا ہوں، آپ اگر تاریخ کو جانتے ہیں، قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں، آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ روز اول سے کافر کا، مشرک کا ذہن، اس کی سوچ ایک ہی رہی ہے۔ آپ شروع سے چلے جائیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس دور کا جو مشرک تھا اور آج کے دور کا مشرک کافر، سوچ ایک ہے۔ چہرے بدلے، لوگ بدلے، زمانہ بدلا، وقت بدلا، شکلیں بدلیں، حالتیں بدلیں، مذاہب بدلے، لیکن ان کی سوچوں میں فرق نہیں آیا۔ اس دور کا مشرک کیا کہتا تھا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑنا، اپنے باطل خداؤں کو نہیں چھوڑنا۔ آج کا یہودی یہ سوچتا ہے، اپنی یہودیت نہیں چھوڑنی، اپنا دین نہیں چھوڑنا، مسلمانوں کو اپنی طرف لاؤ۔ اور یہ معاہدہ صرف اس بات تک محدود نہیں رہے گا جو ان کا مقصد ہے، غالب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، جو ان کا مقصد ہے
ان کو اپنے قریب لاؤ اور پھر بعد میں ان کو اسلام سے پیچھے کرو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ نے قرآن میں ہمیں خبردار کر دیا ہے ان کے قریب جانے سے یہ خوش نہیں ہوں گے جب تک ان کا دین آپ قبول نہیں کرتے، یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. مقصد ہے پوری دنیا پہ یہودیت کا غلبہ. اس دور کا کافر، اس دور کا مشرک وہ یہ کہتا تھا، نوح علیہ السلام سمجھاتے تھے. دیکھو 2-4 سال نہیں سمجھایا، 100 سال 200 سال نہیں، 950 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. 950 سال ایک استاد، ایک لیکچر، ایک عالم نہیں، ایک پیغمبر وہ سمجھا رہا ہے، لیکن نہیں بات مانی. کہا نہیں چھوڑنا اپنے باطل خداؤں کو، نہیں چھوڑیں گے ہم. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. ہم ان باطل خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے. آج کا یہودی بھی یہ کہتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے. قرآن نے اعلان کیا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یہ سارے کے سارے گمراہ ہیں. تو محترم بھائیوں، یہ ایک انتہائی خطرناک ترین بات ہے مسلم امہ کے لیے. مسلم امہ کو یہ لالچ دی جا رہی ہے، یہ اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابراہیم کے نام پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، بھول جاؤ فلسطین کو، بھول جاؤ غزہ کو، وہ ایک فرضی لڑائیاں ہیں، زمین کا جھگڑا ہے، وہ ختم ہو جائے گا، تم آؤ ہمارے ساتھ مل کر بات کرو. عرب امارات نے بات کی ہے، دیگر سوڈان، دیگر ملکوں نے بات کی ہے، تجارتی تعلقات ان کے بہتر ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تم بھی آؤ، ہمیں تسلیم کرو، تمہارا معاملہ بھی ہم حل کر دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے کھڑا ہے ٹرمپ. میں یہ بات کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتا، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا منافق ٹرمپ ہے. جنگیں بھی کرواتا ہے اور امن کا داعی بھی بن جاتا ہے، امن کا پیغام بھی دیتا ہے، آؤ مسلم امہ سارے مل کر امن معاہدہ کر لو، اور ساتھ ساتھ مسلم ممالک میں سے ایک ایک کو چن چن کے مار رہا ہے. اب ساتھ شام پہ شروع ہو گئے. اس دور کا سب سے بڑا منافق ٹرمپ ہے. اس نے یہ معاہدہ کرتے ہوئے یہ جملہ بولا تھا، ابراہیم علیہ السلام تمہارے جد امجد ہیں. محترم بھائیوں، یہ بات تو ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام سارے انبیاء کے جد امجد ہیں، لیکن یہ بات ہے کیا اس دور کا یہودی، کیا اس دور کا مشرک، کیا اس دور کا عیسائی ابراہیمی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آؤ ہم یہ فیصلہ قرآن سے کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح فرما دیا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. ابراہیمی چھتری کے نیچے آنے کے لیے تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو، اس کے طریقے کو اپنانا پڑے گا. آپ سیرت ابراہیم پڑھ کر دیکھ لیں، سیرت ابراہیم میں سب سے اہم پہلو، بنیادی پہلو توحید ہے. جو ہے ہی مشرک وہ ابراہیمی کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کہتے ہو ابراہیمی نام پر ہم سارے اتحاد کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے اتحاد تو دور کی بات ہے، اپنے باپ کا گھر چھوڑا تھا اس لیے کہ وہ مشرک تھا. وہ اپنے مشرک باپ کے ساتھ نہیں رہے، اور تم کہتے ہو ہم مشرک ضرور ہیں لیکن ہمارے ساتھ امن معاہدہ کر لو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. باپ نے کہا تھا ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے نکال دوں گا. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. قال السلام علیکم، کہا نکال دو، خود ہی نکل گئے. میں جا رہا ہوں ابا جان، جس گھر میں شرک ہو میں وہاں نہیں رہتا. ان کی توحید، ان کی دعوت کی بنیاد توحید تھی. اگر توحید نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں نہیں رہے. اور سب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا انکم وما تعبدون، تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، سارے کے سارے تم جہنم کا ایندھن ہو. ابراہیمی بننے کے لیے سب سے پہلا قلیہ یہ ہے موحد بن جاؤ.
اور پھر شرک سے، کفر سے الاعلان لا تعلقی کا اظہار کرو۔ انہوں نے کہا تھا اننی براء مما تعبدون، اننی براء مما تعبدون، میں اعلان برات کرتا ہوں شرک سے، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اعلان برات کرتا ہوں۔ آج کے دور کا یہودی کہتا ہے میں مشرک بھی رہوں اور اتحاد بھی کر لوں مسلمانوں کے ساتھ۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ بھی کہہ دوں، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی بنا دوں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اللہ کا بیٹا بھی بنائیں، سب سے بڑا شرک بھی کریں اور مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ بھی ہو جائے ہمارا۔ ابراہیمی بننے کے لیے الاعلان شرک سے بیزاری ضروری ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا، کعبۃ اللہ کی بنیاد توحید کے اوپر رکھی۔ تم نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کا انکار کر دیا، قبلے کا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ہمیں حکم ہوا مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تم نے کہا نہیں، تم تو کعبۃ اللہ کو تسلیم نہیں کرتے، ابراہیم علیہ السلام کو کیسے مانو گے؟ تم نے کہا ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے، جبکہ ابراہیم کا قبلہ تو کعبۃ اللہ تھا۔ اور پھر نہ صرف کعبۃ اللہ کا انکار کیا، کعبۃ اللہ کی طرف منسوب جتنی بھی عبادتیں تھیں سب کا انکار کر دیا۔ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، خاص طور پہ حج بیت اللہ کرنا ہے، جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں حج کی طرف آ جاؤ، لوگوں حج کی طرف آ جاؤ۔ انہوں نے لوگوں کو حج کی طرف بلایا تھا، تم حج کے انکاری ہو۔ حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا، مسلمان ہونے کے انکاری ہو۔ اور پھر حج کا ایک اہم فریضہ قربانی ہے، جو مینا میں ابراہیم علیہ السلام نے کی اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ کہتے ہیں ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام ہے۔ تم نے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا، جس کو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا تھا اس کا انکار کر دیا۔ تم ابراہیمی کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک آپ کو بردبار بیٹا دیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب وہ بچہ بڑا ہوا، خواب دیکھی ابراہیم علیہ السلام نے، میں اپنے بچے کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں۔ وہی بچہ جب اور بڑا ہوا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ نے قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کا نام لیا ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام تھے، تم اس بات کا انکار کرتے ہو۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے زاد المعاد کے اندر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث لکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آنا ابن ذبیحین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیحہ آپ کے والد عبداللہ، نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے جو دادا تھے نا عبد المطلب، انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے، جب وہ 10 بالغ ہو جائیں گے، ان میں سے ایک کو یا ان میں سے 10ویں کو میں اللہ کے راستے پر ذبح کر دوں گا۔ اب جب 10 بیٹے ہو گئے، 10 کے 10 جوان ہو گئے، اب قرآن اندازی نکالے گئی، قرآن میں نام نبی علیہ السلام کے والد عبداللہ کا نکل آیا۔ اب باپ عبد المطلب کہتا ہے میں نے تو عبداللہ کو ذبح کرنا ہے۔ اب قریش آ گئے، وہ کہنے لگے نا ہم تو نہیں کرنے دیں گے، اتنا خوبصورت چہرے والا آدمی ہے، بچہ ہے، ہم اس کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ کہا میں نے نظر مانی ہے۔ قریش کہنے لگے ہم کسی اور سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، ایک کاہن کے پاس چلے گئے۔
اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ایک طرف عبداللہ کا نام کا قرعہ ڈالو، دوسری طرف 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالو، اگر قرعہ عبداللہ کے نام کا نکل آئے 10 اونٹ بڑھا دینے ہیں۔ قرعہ ڈالا گیا، نام عبداللہ کا نکل آیا، 10 اونٹ بڑھا دیے گئے۔ 20 اونٹ کا قرعہ ڈالا گیا، قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا، 30 اونٹ کر دیے گئے، کرتے 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 100 اونٹ۔ جب ایک طرف عبداللہ کے نام کا قرعہ تھا، دوسری طرف 100 اونٹوں کا قرعہ تھا، قرعہ نکلا اونٹوں کے نام کا۔ 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کے بدلے عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کر دیے، اور پھر یہ 100 اونٹ ایک قتل کی دیت بن گئی، جس کو اسلام نے بھی برقرار رکھا ہے۔ آج بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے کسی کو، اس کی دیت ہے 100 اونٹ۔ اور یہ کہاں سے چلی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ کی جگہ پہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ تو فرمایا ایک میرے والد جس کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیا گئے، اور ایک میرے جد امجد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جس کو ان کے باپ نے ذبح کرنا چاہا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو بھیج دیا۔ تو فرمایا آنا ابن ذبیحین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ لیکن یہودی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، وہ انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، نہ صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، نہ صرف اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی۔ بھئی ابراہیمی بننے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنا ضروری ہے۔ ہمیں بتلایا کس نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں؟ ان کی سیرت کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ اور لوگوں تمہیں نہیں پتا ابراہیم کی ملت کیا ہے، آؤ میں تمہیں بتلاؤں ابراہیم کی ملت کیا ہے۔ مشرکین نے ابراہیم کی ملت کو بھلا دیا، یہودی چھوڑ چکے، عیسائی چھوڑ چکے، تمہیں نہیں پتا ملت ابراہیمی کیا ہے، آؤ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بتلاؤں ملت ابراہیمی کیا ہے۔ اگر تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر آنا چاہتے ہو، معاہدہ کرنا چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، اپنے ایمان کا اقرار کرنا ہوگا۔ اور محترم بھائیو، اس معاہدے میں سب سے خطرناک ترین بات یہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں آؤ یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھتری تلے جمع ہو جاؤ۔ نکلا کون؟ درمیان سے غائب کس کو کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے غائب کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک طرف رکھو، اس کو چھوڑو، آؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھتری تلے سارے جمع ہو جائیں۔ اتنا خطرناک ترین منصوبہ ہے ان کا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، بات وہی کروں گا، یہودی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ملت سے دور ہو جائیں، ان کا دین اپنا لیں۔ اس معاہدے کی شک کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ایک طرف کرنا چاہتے ہیں۔ چھوڑو نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آؤ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر۔ بھئی وہ دین کس نے بتلایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ دین بتلایا ہے۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر چلنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ خاص طور پہ قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن پہ ایمان ہو تمہارا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تمہارا ایمان ہو، شریعت اسلامیہ کا تم الاعلان اقرار کرنے والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، پھر جا کر تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھتری تلے آ سکتے ہو۔ پھر قرآن نے ایک اور آگے بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی چھتری تلے آنا ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اپنا نام یہودیت سے خارج کر کے، اپنا نام اسرائیلیت سے خارج کر کے، اپنا نام نصارہ سے، عیسائیوں سے خارج کر کے، اپنا نام مشرکین کی صف سے خارج کر کے
اپنے آپ کو مسلمان کہنا پڑے گا، الاعلان اقرار کرنا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ اگر تم چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے معاہدے پر جمع ہونا ہے تو پھر ہوا سماکم المسلمین، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نبوی زمانے میں مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، وہ حاجیوں کا بھی خیال رکھتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ رب کے قرآن نے کہا نہ یہودی ابراہیمی، نہ عیسائی ابراہیمی، نہ اس دور کا مشرک ابراہیمی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، پکے مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی چھتری تلے جمع ہونے کے لیے پکے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اور پھر محترم بھائیوں، ایک بڑی خطرناک ترین بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو نا، ہم تو اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں۔ دعویٰ ان کا کیا ہے؟ ٹرمپ کہتا ہے ہم تو تمہاری صلح کروانا چاہتے، آپس میں اتحاد کر لو، اور اسلام بھی امن کو پسند کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ جملے تو بظاہر ٹھیک ہیں، اسلام امن کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کوئی دشمن تمہاری طرف امن کا پیغام بھیجے تم نے اس کی دعوت قبول کر لینی ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے۔ لیکن اسی قرآن کے اندر ہے اگر کوئی ظالم ہو، اگر کوئی ظلم کرے، اور ظالموں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، ظالموں کا ہاتھ توڑنا ہے۔ تم ظلم بھی کرو اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہو، دھوکہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو دنیا کا امام بنائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ قال ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنا دینا۔ آگے سے جواب کیا ملا؟ جواب ملا ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے امامت رکھ دی ہے، بادشاہت رکھ دی ہے، خلافت رکھ دی ہے، لیکن ایک جملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال لا ینال عہد الظالمین، جو تیری اولاد میں سے ظالم ہوگا اس کے ساتھ خلافت کا، امامت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آج یہودی اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں ہم، اور تم تو ظالم ہو۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی امن نہیں ہے۔ فلسطین پہ ظلم کرو، غزہ کی پٹی کو ختم کرو، ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں کو تباہ کرو۔ اب شام کی باری آ چکی ہے، شام کے دارالخلافہ میں بمباری ہو رہی ہے، ایک طرف بمباریاں کرو، دوسری طرف کہو نہیں نہیں ہم تو امن کے دائی ہیں۔ اور محترم بھائیوں، 1948 میں جب یہ اسرائیل بنا تھا نا، یہ چھوٹا سا ملک تھا، یہ ہمارے فیصل آباد جتنا بھی نہیں تھا۔ ان ظالموں نے آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، بڑی بڑی مشینری رکھی ہے، بلڈوزر رکھے ہوئے ہیں، یہ ہر دوسرے چوتھے دن نکلتے ہیں، کوئی نہ کوئی فلسطین کی بستی دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بلڈوزر چلا دیے، ساری بستی ختم کر کے وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے باہر سے یہودیوں کو لا کے وہاں پہ بسا رہے۔ اب وہ جو اتنا بڑا فلسطین تھا اب وہ بیچارہ چھوٹا سا رہ گیا۔ وہ جو ریاست ایک چھوٹی سی تھی وہ بھی ناجائز تھی، اس کو بنانے کے لیے بھی انہوں نے ظلم کیے۔ اس وقت کی سلطنت عثمانیہ توڑی انہوں نے، وہ سلطنت جو اس دور کی مسلم امہ کی نمائندہ ایک خلافت تھی، ایک بادشاہت تھی، اس کو توڑ کر اسرائیل بنایا
لاکھوں لوگوں کو شہید کیا اور بنایا چھوٹا سے تھا، اب آپ میپ نکال کے دیکھیں سارے فلسطین پہ قابض ہونے والے ہیں۔ یہ حالیہ چند دن پہلے نیتن یاہو کا ایک انٹرویو آیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم جنگ بندی کرتے ہیں لیکن ہماری شرائط ہیں، شرط یہ ہے ہم تمہیں زمین نہیں دیں گے، ہم تمہیں آزادی نہیں دیں گے، ساتھ ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے، ہم تمہیں فوج بنانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں اسلحہ نہیں دیں گے۔ اور وہ الاعلان کہتا ہے کہ اگر تم نے جینا ہے فلسطین کا علاقہ چھوڑ دو، جاؤ جا کے صحرائے سینا میں رہو۔ ہمارا اسرائیل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے، وہ وہاں سے سارے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے، بیت المقدس کو یروشلم بنانا چاہتا ہے۔ جاؤ جہاں پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو 40 سال بسایا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں جہاں جس زمین پہ 40 سال تک ہمارے جد امجد وہ اس دور کے جو بنی اسرائیلی تھے وہ رہے تھے بے یار و مددگار، تم بھی جاؤ وہاں پہ جا کے رہو، اگر جینا ہے یہ علاقہ چھوڑ دو۔ ہمارا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اس وقت عالمی طور پر یہ معاہدہ بڑے زد زبان ہے، لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں، ہمارے کمزور مسلمان بھائی وہ بھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں یار بات تو ٹھیک ہے نا، نام تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، بھئی نام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، پیچھے گھنونی سازش ہے، اس سازش کے تحت فلسطین کا مسئلہ بلانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، یہ ہماری آپس کی لڑائی ہے، یہ زمینی لڑائی ہے، وہ ہمارا ان کا مسئلہ چل رہا ہے، تم ہمارے ساتھ بات کرو۔ تو فلسطینیوں کو نکال کر اور پھر ہمیں ہمارے دین سے پھیرنا، اور پھر سب سے گھنونی جو سازش ہے وہ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکالنا، ان کو درمیان سے نکال دیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی چھتری تلے آ جائیں۔ تو محترم بھائیوں، یہ خوفناک ترین سازشیں ہیں، یہ ہم مسلمانوں کو اسلام سے، ہمیں ہمارے علاقوں سے، ہم جس علاقے میں رہ رہے، کیسی ظلم ہے نا، آپ کسی علاقے میں رہ رہے ہوں اوپر سے آ جائیں علاقے سارے خالی کر دو۔ بھی وہ بیچارے صدیوں سے وہاں پہ رہ رہے تھے، ان کے اوپر بم مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بلڈوزروں سے پوری بستیاں تباہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ اپنے مکان بنا لیتے ہیں، ہم یہاں کے چودھری ہیں بھی۔ ایسے ظالموں کے ساتھ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وعدہ ہوا تھا، ایسے ظالموں کے ساتھ، ایسے مشرکوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی امن معاہدہ نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ میں کھڑے ہو کر یہ طریق ساز جملہ بول دیا تھا، کہا تھا اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، پاکستان کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، ہم روز اول سے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یہ ظالم ہے، مسلمانوں پہ ظلم کرنے والی ہے، ہم اس ظلم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتے ہیں اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے، اور اپنے ذہنوں کو اس بات سے نکال لیں یہ کوئی ابراہیمی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔